وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آج کے خطبے کا موضوع وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو حیوان کے درجے پر لے جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا تھا کہ جوا، شراب اور یہ پاسے پھینکنے والے جو کھیل ہیں، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ شروعاتی آیتوں میں تنذیر کے طور پہ یہ بات آئی کہ اس کو چھوڑ دو، اس میں اچھائی نہیں ہے، اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے، اور اس میں بالکل اچھائی نہیں ہے، برائی ہے، اور آخر میں یہ حکم آ گیا کہ تم باز آتے ہو یا نہیں۔ اب جیسے جیسے انسانی تہذیب و تمدن میں ترقی ہوئی، یہ شیطانی چیزوں میں بھی ترقی ہوتی گئی، اور یہ جو غلیظ چیزیں تھیں یہ بھی شیطان نے ایڈوانس کی، اور اس کی آخری حد مخدرات کی شکل میں دنیا میں آ چکی ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ نوجوان نسل کو اس مخدرات سے ہو رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص نے کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا ہو جو کہ ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے۔ زندگی برباد ہو جاتی ہے، لوگ اپنی کیریئر کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنی گھریلو زندگی ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں، بیوی شوہر سے نالا رہتی ہے، شوہر بیوی سے نالا رہتا ہے، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کبھی خوشیاں تھیں، کبھی رحمت تھی، وہ چیز آخری درجہ بربادی میں پہنچ جاتی۔ کیوں؟ اصل میں انسان کو حکم دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے وہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اندر ودیت کی ہیں، ہمیں عقل دی ہے۔ خطبے کا موضوع کیا تھا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو حیوان کے درجے پہ لے جاتی ہیں۔ حیوان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ شعور نہیں، عقل نہیں۔ وہ بھی ہماری طرح دیکھتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی وہ سارے کام کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ عقل نہیں۔ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ اور ان مخدرات سے امام صاحب نے اپنے خطبے میں ذکر کیا کس قدر خاص طور سے اس ملک میں کہاں سے کس شکل میں لا کے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور نوجوان نسل اس سے برباد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی تعظیم نہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا یا اللہ کی تعظیم ہوتی، اپنے خالق کی طرف اس کی تعظیمی اپروچ ہوتی، تو شاید وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتا، شاید کسی ڈر کے پہلو سے، کسی چیز سے۔ اگر انسان کسی امتحان کی کلاس میں جاتا ہے، یا انسان کو کہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اور اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، مجھے مانیٹر کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے یہاں غلط کیا مجھے پکڑ لے گا،
تو وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے گا، اپنا بچاؤ کرے گا۔ لیکن شیطان یہاں سے وہاں سے آ کے اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں اس سے ان جرم کا ارتکاب کروا لیتا ہے جس سے کہ اس کو منع کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف نہیں، خالق کی تعظیم نہیں، اور یہ چیزیں اس کو وہاں لے کے جا رہی ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جو ہے برائی کی چیزیں ہیں۔ امام صاحب نے خطبے میں ذکر کیا کہ کتنی عورتیں، کتنے مرد اس کا شکار ہو کے اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں، اور اس کا علاج بھی بہت لمبا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی حالت کیسی ہے، کس درجے کا نشہ لیتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بار سے دوسری بار اس کو نہ ملے تو کس طریقے سے وہ تڑپتا ہے، کس خطرناک انجام کی طرف وہ جاتا ہے۔ جو آپ اس سے کہیں مخدرات کو دینے کے بدلے میں، وہ اس چیز کو کر گزرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، عقل معاف ہو جاتی ہے اس کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب جو ہو کیا ہو؟ رائی ہو، اور تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری رعایت پہ۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے اچھی تربیت کی طرف لے کر جائیں، ان کی اچھے انداز میں ترغیب کریں، ان کو اس اچھے انداز میں ہم اٹھائیں کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اپنے خالق کی تعظیم، اپنے مالک کا خوف پیدا ہو۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قوا انفسکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کو ہدایت دے، اور ان کو اس غلیظ چیز سے، خاص طور سے مخدرات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔